اپنی طرف سے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس لوئر چترال کی جانب سے، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس اپر چترال کی جانب سے، UNFPA کی جانب سے اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ موسمی حالات بھی ایسے ہیں اور چترال کے جو جغرافیہ ہے، جو محل وقوع ہے، جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگ بڑی تکالیف اٹھا کے یہاں پہنچے ہیں اور پروگرام شروع کرنے میں بھی ہمیں تاخیر ہوئی ہے۔ اور آپ لوگوں کی مجھے معلوم ہے، چونکہ میرا خود علماء کے گھرانے سے تعلق ہے، کہ بعض ہمارے مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں اور بڑا ان کا مصروف وقت ہوتا ہے، اور اس کو ایک طرف رکھ کے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آپ کے درمیان ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد عبدالحمید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، صدق الله العظيم۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے چراغ بھی پیدا فرمائے ہیں کہ جو امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے اور میرے رفقا کی بھی خوش قسمتی ہے کہ میں علماء کے درمیان ہوں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی ایک حافظ قرآن شفاعت فرمائے گا، اور ایسے 70 لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی ایک عالم جو ہے وہ ان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ عالم ہونا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ان والدین کے لیے بھی، اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ آنت کا اظہار فرماتے ہیں اور جو ان کی قربت میں رہتے ہیں، محفل میں رہتے ہیں۔ ہماری بھی آج خوش قسمتی ہے کہ آج ہم جو ہے وہ عام لوگوں کی نہیں بلکہ علماء کے درمیان موجود ہیں، اور نبیوں کا وارث کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، وہ میراث میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کی جس طرح ہماری وراثت ہوتی ہے کہ بیٹا یا یہ ہوتا ہے، تو علماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے وارث ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں مفتی عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے موضوع آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، حضرت مفتی عتیق صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یفوت او من یقوت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام استاد محترم حضرت مولانا خلیق الزمان صاحب دامت برکاتہم، اور ڈسٹرکٹ خطیب حضرت مولانا فضل مولا صاحب، اور محکمہ بہبود آبادی ضلع چترال کے ذمہ داران، معذرت کے ساتھ نام تو مجھے نہیں آتے ہیں، اور میرے دیگر عزیز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو یہاں موضوع دیا گیا ہے کہ بچوں کے حقوق اور بچوں کی جو تربیت ہے، البتہ اس سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے صحیح حضرات کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے جو عام طور پر پروگرام ہوتے تھے
وہاں ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا جن کے پہلے سے کیا کیا ہے، ایک ایک اور دو دو بچے ہیں، اور پھر ان کو یہی بات دوبارہ بتائی جاتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے علماء کرام جو ہے یہ اصل معاشرہ جو ہے، معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ کتنے بڑے ڈاکٹر کو لے آئیں، پروفیسر کو لے آئیں یا کسی لیکچرر کو لے آئیں تو ٹھیک ہے، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام اس کے علم کی وجہ سے۔ جب مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ مولوی ہی کے پاس آتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ایک وہ ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانیاں کس کی ہیں، کس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کو حاصل کیا ہے، صحیح علم حاصل کیا ہے، اور یقیناً ان کا فیصلہ بالکل درست ہے کہ دین کا جو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مولوی ہی کی طرف کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ نہیں ہے یعنی اتنی جلدی بازی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بچی جو ہے وہاں بچہ جو ہے کچڑ میں کھیل رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے بیمار ہے اور خود آپ جو ہے اسپتال کے گیٹ میں ہے اور آپ کی بیوی جو ہے بسترے پہ ہے، سارے ایک 4-5 سال میں 4-5 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں آپ۔ تھوڑا اس طرح درمیان میں اگر فاصلہ ہو، جیسے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، امام صاحب کا قول ملا ہے 30، تو 1 سال آپ سب کریں، 4-5 سال جب ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں، اور ان حضرات کا جو مسئلہ یہاں ہے یہ بھی کیا ہوگا، آسانی سے حل ہوگا۔ تو یہی بات جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیے گئے، تاکہ ہم عوام کو سمجھائیں کہ اتنی جلد بازی پریشانی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے سکون، ٹھیک ہے 4 سال میں 5 سال میں اگر ایک بچہ ہو، ٹھیک ہے 4-5 سال میں ایک بچی ہو تو عمر پہنچ جائے گی ویسے ہی 50 سال، نکاح کرتے ہیں ہم دیر سے، ٹھیک ہے 30 سال پہ عام طور پہ شادی ہوتی ہے، تو 5-5 سال میں جب ایک بچہ ہوگا تو ہر ایک 4-5 بچے ہوں گے، تو 4-5 بچوں کے اس میں میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو ہم آپ کا آخر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے علماء اکرام کو یہاں جمع کیا اور ہمیں ان کے سامنے اظہار خیال کرنے کا موقع عطا کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے عقیدے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جذبات سے ہٹ کر، صرف دوسرے خیالات اور اپنے خواہشات سے ہٹ کر صحیح طریقے سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔ حضرات محترم، پاپولیشن ویلفیئر پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رضاکارانہ پروگرام ہے۔ یہ ایک رضاکارانہ پروگرام ہے اور یہ پروگرام اپنی خواہش پر مبنی پروگرام ہے، یہ زبردستی پروگرام ہرگز نہیں ہے، اور یہ ایسا پروگرام قطعاً نہیں ہے کہ جس میں بچوں کی پیدائش میں ممانعت ہو، بچے بند کرنا ہو، اور یہ واحد پروگرام ہے اور یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اسقاط عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی جگہ پورے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، نادرن ایریا میں، اور ہمارے مرد جو اضلاع ابھی صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل ہوئے ہیں، کوئی بھی محکمہ بہبود آبادی کا اہلکار خواتین اس میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت انضباطی کارروائی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح مفتی عتیق صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ سورہ بقرہ میں کہ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ صرف اور صرف پیدائش میں لوگ مناسب وقفہ رکھیں تاکہ ماں کی صحت بھی اچھی ہو، بچے کی صحت بھی اچھی ہو۔ اگر ماؤں کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ بچے بھی کمزور ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی کمزور ہوگا۔ لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ خالصتاً حضرات گرامی وہ صرف اور صرف ماؤں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اور اس ضلع کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مراکز ہیں 18 کی تعداد میں ہم لوگوں کی خدمات، ان کو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ڈور سٹیپ پہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں ہم مفت جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں۔ اس میں ادویات ہوتی ہیں، اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں، ملٹی وٹامنس کے سیرپ ہوتے ہیں، اس میں مرہم پٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنے دیگر جو ہمارے پارٹنر ادارے ہیں اور یہاں پر چترال میں جو بڑے بڑے ادویات بیچنے والے ڈیلر ہیں ان کی مدد سے ہم لے کے جو ہے وہ لگائیں گے۔ ہمارے 18 مراکز ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں، اور پھر آپ کے قریب بھی ہوں گے، اور ہم گزارش کریں گے کہ آپ ان پہ نظر رکھیں تاکہ اچھی سے اچھی خدمات آپ کو پہنچائی جائیں، اور ادویات بھی ہم لوگ دے رہے ہیں، مشاورت بھی ان کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور صرف الٹیمیٹ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ ہمارے دست و بازو بن جائیں، وہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں کی صحت اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی صحت اچھی ہو جائے، ان میں مناسب
وقفہ شریعت کے مطابق جو ہے. کوئی غلط بات ہم کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کریں تو اس میں ضرور ہمیں پکڑیے گا، آپ اٹھ کے ہمیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اچھا کام کر رہے ہوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو آپ اگر برائی کا کوئی چیز ایسی ہو تو اس میں ضرور ہمیں روکیے گا. اگر اچھا کام کیا جائے تو اس میں ضرور دست و بازو بنیں. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، میں ملتمس ہوں گا حاجی متی الرحمان صاحب سے، صوبائی کوآرڈینیٹر سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. معزز علماء کرام، السلام علیکم. مفتی حافظ صاحب نے جو آخر میں بات کہی ہے نا، وہی ہمارا مسئلہ ہے. جو آخر میں انہوں نے بات کہی ہے، یہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ خاندانی منصوبہ بندی، تو یہ لفظ شروع میں آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، سیکولر لوگوں کے لیے کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مذہب سے ان کا تعلق ہے، مذہب سے لگاؤ ہے، ان کے لیے یہ وہ جو لکھا ہے نا خاندانی منصوبہ بندی آخر میں، یہ لفظ یہ اچھا نہیں لگتا ہے ویسے بھی لوگوں کو. لیکن اس کی اندر جو معنی ہے نا ہم جو لیتے ہیں وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہم اسلام کے خلاف ہیں. یہ پورا صوبہ جو ہے نا، یہ چترال کے لوگ اگر پٹھان نہیں ہے تو پٹھان ہے، کیونکہ یہ صوبہ پٹھانوں کا ہے. پٹھان کبھی بھی خدا کا باغ نہیں ہوتا ہے. جو پٹھان ہے وہ پہلے پٹھان ہے، پھر بعد میں مسلمان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر پٹھان ہے. ان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہے. وہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی بیرونی سازش سے وہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتے ہیں دینی مذہب وغیرہ تو سیکولر بن جاتے ہیں. لیکن ایسا کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ کی لگ بھگ کوئی پروجیکٹڈ آبادی ہے. دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے نہیں، آبادی کے لحاظ سے. تو اگر ہم اپنا رقبہ دیکھیں اور آبادی کو دیکھیں تو مسئلہ ہے. جتنا رقبہ کم ہو تو وسائل اس میں کم ہوتے ہیں، تو آبادی زیادہ ہے. اگر ہندوستان کی طرح یہ ایک بہت بڑا ملک ہوتا اور آبادی ایک نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہندوستان کی آبادی اس وقت موجودہ 1 ارب 35 کروڑ آبادی ہے ہندوستان کی، لیکن ملک بہت بڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر آپ اگر گئے ہوں گے بٹپات پشاور وغیرہ لاہور، تو اتنی کنجسٹڈ ہے بہت زیادہ. یعنی پر اسکوائر میٹر پہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں یہ چترال میں پہلی دفعہ یہاں آئے. یہاں تو میرے ذہن میں ایسا چترال نہیں تھا. یہ بہت ماشاء اللہ الحمدللہ بہت کھلا ہے، میدانی علاقہ ہے پورا. میں سمجھا کہ صرف پہاڑ ہوں گے، لیکن بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت کھلا ہے. تو آپ خوش ہیں؟ ہم پشاور میں خوش نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ بتا دیتے ہوئے نہیں ہے کہ جس طرح مفتی عتیق صاحب نے آخر میں کہا نا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ، یہی ہمارا ہے. یہ خاندانی منصوبہ بندی سے آپ نہ ڈریں کہ وہ اگر یہ نام قرآن ہے، لیکن ابھی اس پروگرام کا کوئی مقصد نہیں ہے. باقی یہ جو بارشن ہے نا اسقاط حمل، اسقاط حمل اسلام میں بھی شریعت میں بھی حرام ہے. اس کی شریعت میں مخالف ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی مخالف ہے. اس بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو مقامات پہ خود آبادی ہے یہ اس طرح کام کرتے نہیں ہے، نہ ان کا اسٹاف اس طرح ٹرین ہے. اس طرح یہ نہیں ہو، یعنی ہمارے جو پروگرام میں یہ شامل نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے. اس کا اپنے قانون ہے 1961 میں بنا تھا، وہ قانون لاگو ہے. تو اگر کسی عورت کو مسئلہ ہے تو وہ محکمہ صحت کی کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائے، ڈاکٹر جس طرح وہ جانے اور اللہ جانے گا. تو اگر وہ جس طرح مشورہ دیتے پھر بھی ہمارے محکمے کا کام وہ نہیں ہے، وہ ہیلتھ کا کام ہے، محکمہ صحت کا ڈاکٹر کا کام ہے کہ اسقاط حمل ہو یا نہ ہو. اس کا اور جو بات میں نے کہنی تھی نا وہ یہی ہے کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دور دراز علاقوں سے یہاں آئے. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا خطیب خلیق الزمان صاحب، ڈسٹرکٹ خطیب حضرت مولانا فضل مولا صاحب اور صوبائی کوآرڈینیٹر محکمہ بلبل آبادی حاجی مطیع الرحمان صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور معزز سامعین، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور فرحت کا موقع بھی ہے اور ایک آزمائش امتحان بھی. خوشی اور فرحت اس بات کی کہ مجھے ایک دینی عنوان سے معنون یعنی ضبط ولادت اسلامی نقطۂ نگاہ میں اس کے عنوان پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آزمائش و امتحان اس بات کا کہ جید اور معزز علماء کرام کی موجودگی میں ایک خالص دینی موضوع پر بات کرنا میرے پیش نظر ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بات دراصل یہ ہے کہ ہماری شریعت اسلام کا مدار کتاب اللہ، اصل مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے. یہ ضبط ولادت یا ضبط تولید یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ مختلف ضرورتوں سے، مختلف صورتوں سے ہر زمانے میں، ہر ملک میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے. بلکہ عہد رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں بھی اس کی مختلف صورتیں زیر بحث رہی ہیں. میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ضبط ولادت یا ضبط تولید کی بنیادی دو صورتیں ہیں. یہ اگرچہ موضوع تھوڑا سا خشک موضوع ہے، میں کوشش کروں گا اس کو ذرا تر کرنے کی. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی دو صورتیں یعنی ہمیں واضح ہو جاتی ہیں، اور ایک ہے مستقل صورت اور ایک ہے عارضی صورت. اور مستقل صورت کو ہم قطع نسل سے تعبیر کرتے ہیں اور عارضی صورت کو مانع حمل سے تعبیر کرتے ہیں. یہ دونوں صورتیں عہد رسالت میں موجود تھی، نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھی. پہلی صورت قطع نسل، کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کے اندر دائمی اولاد پیدا کرنے کی قابلیت و صلاحیت ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قطع نسل. اور دوسری صورت کہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس کے سبب انسان کے اندر دائمی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اور قابلیت کو باقی رکھتے ہوئے قرار حمل سے مانع ہو جائے، حمل قرار نہ پائے، یہ ہے عارضی صورت. اور پہلی صورت قطع نسل عہد رسالت میں قرون اول میں حضور اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں
اس کی جو صورت معروف تھی اس کو اختصا کہا جاتا ہے، یعنی خصیتیں نکلوا کر قوت مردمی کو ختم کرنا اور قطع کرنا، اس کو اختصا کہا جاتا ہے۔ اور یہی سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور حضور برحق کی زبان مبارک سے ان کے جو جوابات ارشاد ہوئے، ایک مسلمان کے لیے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حضور برحق کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ مسئلے کی اصل نوعیت سامنے آ جائے اور ان کی شرعی حیثیت متعین ہو جائے۔ تو حضور کے سامنے جب اس طرح کے مسائل پیش ہوئے تو حضور نے ان کے جوابات میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، بخاری و مسلم میں یہ روایات منقول ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب ما یکرہ من التبتل والخصا کے ضمن میں یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اور جوانی کے تقاضے کی وجہ سے جنسی خواہشات ہمیں پریشان کرتی تھی، تو ہم نے یہ کیا، اس بات کی اجازت چاہی کہ حضور کے پاس جا کر ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں اختصا کی اجازت دی جائے تاکہ ہم ان جوانی تقاضوں سے آزاد ہو کر جہاد کے کام میں مشغول رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا، اور حرمت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ گویا کہ جنسی خواہش کو بالکل ختم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے گویا اس حدیث میں، اس جنسی خواہش کے ختم کرنے کو اس حدیث میں آیت مذکورہ کی ضمن میں حد سے تجاوز اور تحریم حلال کا عنوان دیا گیا۔ منع حمل کے حوالے سے بھی سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کے سامنے پیش آتے رہے، بلکہ بعض صحابہ سے یہ منقول بھی ہے کہ انہوں نے یہ عزل کا کام بھی کیا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں یہ سوالات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات ان کے جوابات میں منقول ہیں اس سے نہ صراحتاً اس کی ممانعت واضح ہوتی ہے، نہ صراحتاً اس سے جواز مستفاد ہوتا ہے۔ یعنی علماء نے اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ مانع حمل ادویات کا استعمال، چاہے وہ مرد کوئی ایسی دوا انجیکشن یا خارجی تدابیر اختیار کرے، یا عورت رحم مادر کا منہ بند کر دے، یا خارجی ادویات استعمال کرے یا انجیکشن وغیرہ استعمال کرے، ان کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے، یعنی ان روایات کی روشنی میں اس کی نہ صراحتاً ممانعت ہے، نہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نہ صراحتاً اس سے جواز مستفاد ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بوقت ضرورت ان آزار کو، ان موانع حمل ادویات کو، انجیکشن وغیرہ کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، عام حالات میں نہیں۔ اولادکم خشیۃ املاق، اگر کوئی فقر و فاقے کی وجہ سے منصوبہ بندی کر رہا ہے، چاہے موانع حمل دوائیاں استعمال کرتا ہے، اقتصادی بدحالی کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، یا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے تاکہ مجھے عار دلائیں گے لوگ، جس طرح زمانہ جاہلیت کا یہ رواج تھا، یہ تو ان باتوں کو بنیاد بنا کر اگر موانع حمل دوائیاں استعمال کرے، علماء نے اس کو بھی ناجائز کہا،
کیونکہ بنیاد غلط ہے. آپ فقر و فاقے اور افلاس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، یا اقتصادی بدحالی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، یا بیٹی پیدا ہو جائے گی تو یہ ایک میرے لیے عار ہے اور ایک یعنی بے عزتی کا سبب ہے. جس طرح زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ داماد بن کر ہمارے گھر میں آئے گا، ہماری بیٹی کا شوہر بنے گا، تو یہ ہمارے لیے عار کا باعث ہوگا. ان بنیادوں پر اگر موانع حمل دوائیاں استعمال کرے تو علماء نے اس کی بھی نفی فرمائی. ہاں اعذار اور استثناءات ہر جگہ ہیں، اور ان اعذار کی وجہ سے اگر کوئی موانع حمل دوائیاں استعمال کرتا ہے، مناسب وقفہ کرتا ہے، شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پہلے بات چترال میں بہبود آبادی کے حوالے سے علماء کرام کو یہاں مدعو کیا گیا، اور یہ جو باتیں ہم نے سنی یہ ہمارے لیے مناسب بھی ہے اور ضرورت بھی تھی. بہرحال میں صرف ایک چیز کی وضاحت مانتا بھی ہوں، جو دل بھی چاہتا ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کی روک تھام کے لیے باضابطہ کوشش بھی ہونا چاہیے. ہر ایک چیز کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. بچوں کی پیدائش کے حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے جو مانع حمل دوائیاں استعمال ہوتے ہیں یا انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مختلف چیزیں استعمال ہوتے ہیں جس سے بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ظاہر ہے درست بات ہے کہ یہ استعمال ہوتے بھی ہیں. البتہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں شادی شدہ جوڑوں کو استعمال کرنا چاہیے. اسقاط حمل کے لیے یا مانع حمل ادویات یا گندم وغیرہ یا انجیکشن آپ کے دیہات میں جو مراکز ہے وہاں لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے کم از کم ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. سر عام یہ گولیاں فروخت ہوتے ہیں کہ واقعی یہ گولی کوئی شادی شدہ خاتون لے رہی ہے یا غیر شادی شدہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو گندم استعمال ہوتے ہیں آیا یہ بازار میں ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکانوں میں ملتے ہیں، یہ شادی شدہ مرد لیتے ہیں یا عام نوجوان بھی یہ خریدتے ہیں. طبی مراکز میں انجیکشن جو لگاتے ہیں خواتین کو، آیا شادی شدہ خواتین یہ انجیکشن لگاتے ہیں یا غیر شادی شدہ بھی لگاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے صوبائی جو ذمہ داران حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ضلعی حضرات جو بیٹھے ہیں، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا صورتحال ہے، کیا لاگ عمل ہے کہ اس پر کنٹرول ہو جائے، تاکہ ناجائز طریقے سے ناجائز کام اور جائز طریقے سے ناجائز کام ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی اگر وضاحت آپ حضرات فرما دیں گے انشاءاللہ مناسب ہوگی. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لوں. یہ جو سیشن آپ نے بتایا کہ سوال جواب کا بھی ہونا چاہیے، تو یہ بہت مناسب ہے تاکہ جو حضرات یہاں آپ چترال سے تشریف آئے ہیں، دوست سے حضرات آئے ہیں، یہ بھی اس مہم میں اس مجلس میں کم از کم ان کا بھی حصہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ. صحت کی سہولت کے سینٹر ہیں آپ کے چترال میں 17-18 جگہوں پہ ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر تو کوئی یہ گولی بھی کسی کو نہیں دیتا ہے، نہ لے سکتا ہے. کارڈ ہوتا ہے اس سے وہ خاتون جو ہے وہ جو وزٹ کرے گی جو سہولت اٹھانے کے لیے یہ سوچتے ہیں. اکثر جو آ رہے ہیں وہ تو جنرل ادویات لیتے ہیں، کوئی بچے کے لیے دوائی لے جاتے ہیں کہ اس کے چھاتی خراب ہے، گلا خراب ہے، بخار ہے، وہ ادویات کے لیے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. لیکن جو خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں ادھر لوئر چترال میں، ہمارے ایم سی ایچ جو اسپتال ہے بڑا آر ایچ ہمارا اوپر ہے، اس طرح موبائل سروس سینٹر ہے جو 50,000 کی آبادی کو کور کر رہا ہے،
جو فلائی مراکز ہیں مختلف علاقوں میں بہت سی جگہوں پہ نہیں ہیں ہماری صورتیں، یا ہیلتھ والے وہ صورتیں دے رہے ہیں جو کہ PHU میں بھی ہیں، یہ ہیلتھ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے اور ہیلتھ کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے یہ، تو وہاں پر خاوند کی اجازت کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ، جو شادی شدہ ہی آئے گی، اور ہماری جو خدمات ہیں وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے، وہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس طرح کے لوگ آئیں، ہماری صورتیں غیر شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو اس کو مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دست و بازو سے اس کو روکے۔ تو یہ سیاست جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ خاتون جو ہوتی ہے ہمارے پاس آتی ہے جس کی ایک عورت جس کو اللہ نے ایک اللہ کی قدرت ہے کسی کو زیادہ عمر بھی دے دے، لیکن ان عورتوں کو ہماری خدمات ہوتی ہیں جو بچہ پیدا کر سکتی ہیں، شادی شدہ 15 سال سے لے کے 49 سال تک۔ تو شادی شدہ لوگوں کے لیے ہماری خدمات ہیں حضرت، اور غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ محترم علماء کرام اور ہمارے جو بڑے پاپولیشن کے کوآرڈینیٹر اور دوسرے ہمارے جو آفیسرس ہیں وہ یہاں تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص علماء کرام کا کہ آپ تشریف لائے۔ ایک بات ہمارے علماء کرام ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح یہاں پہ بات ہوئی نا کہ پہلے منصوبہ خاندانی منصوبہ بندی جو تھا اس کا نعرہ تھا نا بچے دو ہی اچھے، لیکن اب یہ نعرہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور یہ کہ ختم ہو چکا ہے کہ غیر اسلامی ہے۔ اور اب جو آگے کام ہوگا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا، جس طرح مفتی عطیف صاحب یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، مفتی فداء صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ اب مسئلہ کیا ہے جی، آپ کو ہم نے کیوں بلایا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے نا، آپ کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہاں پہ جو باتیں ہوئی آپ اس طرح نہ سوچیں کہ بس آ گئے بیٹھ گئے اور چلے گئے، نہیں، آپ نے یہ باتیں غور سے سنی ہوں گی، اور آپ کے پاس موبائل بھی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ ساری تقاریر ریکارڈ کرتے۔ جن اعزار کا مثلا مفتی صاحب نے تذکرہ کیا، مفتی فداء صاحب نے، وہ آپ یاد کرتے پھر۔ یہ باتیں آپ نے عوام تک پہنچانی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم پروگرام کیا اور یہاں پہ ہم آ گئے اور کھانا وانا وغیرہ ہو گیا اور ہم نے باتیں سنی، بہت زبردست تقریر ہو گئی، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، جو مسئلہ اسلامی ہوگا نا، ہماری زندگیاں ہیں اسی لیے، ہماری زندگیاں اسی لیے ہیں۔ ایک پروگرام تھا یہاں پہ یہ ماں اور بچے کے حوالے سے، تو وہاں مجھے بات کرنی تھی، میں نے بات کی، سوالات ہو گئے، سوالات کے بعد ریفریشمنٹ تھوڑا سا تھا، تو ہم کمرے میں چلے گئے، تو کمرے میں میں نے دیکھا ادھر ادھر، تو وہاں پہ کرسی پڑی ہوئی تھی، میں کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہاں پہ نرسیں بھی تھی، سارے آ گئے اس کمرے میں، اور اب سارے کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں۔ تو میں نے سر ان سے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، آپ کھڑے ہی نہیں۔ جب مغرب سے یہ بات آ جائے نا کہ بیٹھ کے کھانے کے اتنے فائدے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانے کے یہ نقصانات ہیں، تب تک آپ کھڑے کھڑے کھاتے رہیں۔ اس کا مقصد میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، علماء سے اور مفتی حضرات سے، کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ بھئی مغرب سے جو کوئی بات آئے، پھر یہاں آ کر پروگرام ہو اور پروگرام میں پھر باتیں ہوں، پھر ہم ان باتوں کو لے کر آگے بڑھیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم پہلے سے یہ باتیں ان پہ تحقیق ہو۔ دیکھیں، مطالعہ کریں ذرا، ہمارے بڑے بڑے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، کتابیں موجود ہیں، ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں، اور آج کل کے حوالے سے موازنہ بھی ہے ان کا۔ بھئی یہ چیزیں ہم ممبر پہ خطبوں میں عوام کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں، ان کا ذہن تیار کریں، اور عملی طور پر کرنے
کی ان کو ترغیب دیں. مثلا ہم علماء ہیں، اگر میں بات نہ کروں، مفتی صاحب بات نہ کریں، علماء بات نہ کریں، تو ان تک یہ باتیں پھر کون پہنچائے گا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مغرب تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، کر کے پھر ہمیں بتائے گا، پھر ہم یہاں آگے بڑھیں گے، پھر یہ کام کریں گے. مثلا پہلے ماں کا دودھ، اب دیکھیں ہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں کا دودھ استعمال کرو اور کوئی استعمال نہ کرو 6 مہینے تک، کیونکہ وہاں سے ریسرچ اور تحقیق ہو گئی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس 1400 سالوں سے موجود ہے. تو جو چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو خدا کے لیے یہ جو باتیں ہم نے یہاں پہ سنی ہیں، ان کو ذرا اس جمعے کے لیے، آنے والے جمعے کو جس طریقے سے مفتی صاحب نے کہا ہے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور اعزاز جو انہوں نے بیان کیے اس طریقے سے آپ اور بھی مطالعہ کریں ساتھ. یہ تو مختصر اس نے بیان کیے نا، اس پر کتنی بحث ہوئی ہے. جدید فقہی مباحث آپ اٹھائیں ذرا، کتنی جلدوں میں موجود ہے، لائبریری ہر لائبریری میں موجود ہے جدید فقہی مباحث. تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتا، تو پھر اگر آپ سے اگر کوئی بندہ اگر پوچھتا ہے کہ جی خاندانی منصوبہ بندی والوں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. وہی لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھانا ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو باتیں تو میں نے بھی بہت سارے لکھی تھی، لیکن اصل جو چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی، دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، دین اسلام ہمارا دین ہے، ہم نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی ہے، اور اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہوگا، اور یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر جمعے کے دن خطبے میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. دیکھیں باقی صفائی کا بالکل خیال نہیں ہوتا، صفائی کے حوالے سے کوئی بات جمعے کے دن بہت کم ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے حوالے سے کیا ہوتی ہے؟ بات بہت کم ہوتی ہے. دیکھیں منشیات کے حوالے سے بات بہت کم ہوتی ہے. جتنے بھی ٹاپکس ہیں، معاشرے کے جو ٹاپکس ہیں، ان پہ بات کریں، اور تمام ٹاپکس پہ باتیں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن تھوڑا سا معاشرے کی طرف آئیں، نوجوانوں کی طرف آئیں. دیکھیں عورتوں کے جو مسائل درپیش ہیں، مشکلات ہیں، ان پہ بات ہو. تو یہ ساری چیزیں، وقت تو کافی گزر چکا ہے، لیکن میں نے بھی کافی چیزیں لکھی تھی. میں نے پھر مفتی صاحب سے کہا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھے انداز سے اس نے بات کی، مجھ سے اچھے انداز سے بات کی. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کو